گزشتہ ویڈیو میں ہم نے عورت کے روحانی حقوق کا جائزہ لیا تھا۔ دیکھا کہ اسلام عورت کو دینی، مذہبی اور روحانی حوالوں سے کیا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام نے آج سے 1500 برس پہلے عورت کو معاشی حقوق دیے۔ ان حقوق میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عاقل بالغ مسلمان عورت جائیداد خرید بھی سکتی ہے، رکھ بھی سکتی ہے، بیچ بھی سکتی ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ وہ بغیر کسی پابندی کے اپنی مرضی سے اپنے مال کے بارے میں وہ تمام فیصلے کر سکتی ہے جو ایک مرد کر سکتا ہے۔ اسلام نے عورت کو جائیداد رکھنے، اس کی خرید و فروخت کرنے کا حق آج سے 1500 برس پہلے دیا تھا۔ جب برطانیہ میں یہی حق عورت کو 1870 میں آ کر ملا۔ 1400 برس پہلے عورت کو یہ حقوق اسلام نے دیے، لہٰذا ہم انہیں عورت کے قدیم حقوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک عورت کے کام کرنے اور روزی کمانے کا تعلق ہے، اسلام اس کی بھی پوری اجازت دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی عورت کے کام پر پابندی عائد نہیں کی گئی۔ شرط یہ ہے کہ یہ کام جائز ہو اور شرعی حدود کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا جائے اور خصوصاً پردے کی رعایت کی جائے۔ لیکن قدرتی بات ہے کہ اسلام عورت کو کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے گا جن میں عورت کے حسن و جمال کو نمایاں کیا جائے، مثال کے طور پر اداکاری، ماڈلنگ وغیرہ۔ دوسری طرف اسلام تمام تر معاشی ذمہ داریاں مرد کو سونپتا ہے، عورت پر کمانے کی ذمہ داری بالکل عائد نہیں ہے۔ جہاں تک فیکٹریوں اور دیگر اداروں میں کام کرنے کا تعلق ہے، اس میں کوئی جرح نہیں، بشرطیکہ کہ ان اداروں کا انتظام اسلامی اصولوں کے مطابق چل رہا ہو، یعنی مردوں اور عورتوں کے شعبے بالکل الگ الگ ہوں، کیونکہ اسلام عورتوں اور مردوں کے اختلاطاً کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے، اسلام خاندان میں عورت کو زیادہ معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ شادی کے موقع پر بھی دیکھا جائے تو اسلامی اصولوں کی روشنی میں عورت ہی فائدے میں رہتی ہے، کیونکہ نکاح کے موقع پر اسے حق مہر کی صورت میں ایک تحفہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلام میں مہر کی رقم کے لیے کوئی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار معین نہیں ہے، یعنی بالائیں یا زرعی حد مقرر نہیں کی گئی۔ ایک المیہ یہ بھی ہوا ہے کہ بعض مسلمان معاشروں پر دیگر ثقافتوں کے اثرات کچھ زیادہ ہی مرتب ہوئے، جن کی ایک مثال صغیر پاک و ہند کا معاشرہ۔ یہاں مہر تو بہت کم مقرر کیا جاتا ہے، لیکن توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ لڑکی اپنے ساتھ بہت سا جہیز لے کر آئے۔ ٹی وی اور فریج سے لے کر کار اور فلیٹ تک کی توقع کی جاتی ہے۔ اگر لڑکی کے والدین اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کوئی تحفہ دینا چاہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اس مقصد کے لیے بھاؤ ڈالنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اسلام ایسی حرکتوں سے منع کرتا ہے۔ اسلامی اصول یہ ہے کہ بیوی کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، کمانا اور روٹی، کپڑے، مکان کا بندوبست کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ معاشی ذمہ داری اسلام صرف اور صرف مرد کے کاندھوں پر ڈالتا ہے، اور شوہر کو اپنی یہ ذمہ داری بہرحال صورت ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسلام نے آج سے صدیوں پہلے عورت کو وراثت کا حق دیا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ سورۃ بقرہ، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ عورت بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے وراثت میں حصے دار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ قرآن میں مقرر فرما دیا ہے۔ اسلام میں عورت کے حقوق بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں اور بحیثیت بہن۔ ظہور اسلام سے قبل دور جہالت کے عرب معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اسلام نے آ کر اس مکروہ اور ظالمانہ رسم کا خاتمہ کر دیا۔ عرب تہذیب میں تو اسلام نے یہ رسم ختم کر دی، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک ہندوستان میں بھی آج بھی بیٹیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی نشریاتی ادارے BBC نے ایک رپورٹ تیار کی۔ اس پروگرام کا عنوان تھا "اسے مرنے دو"۔ BBC کی ایک خاتون رپورٹر نے برطانیہ سے ہندوستان آ کر اس موضوع پر تحقیقات کی اور یہ رپورٹ تیار کی کہ یہ پروگرام کافی عرصہ قبل اسٹار ٹی وی پر بھی دکھایا گیا، اور شکر ہے کہ بار بار دکھایا جا رہا ہے۔ قبل بھی یہ پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوا ہے۔ اس پروگرام میں جو اعداد و شمار فراہم کیے گئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ روزانہ تقریباً 3000 حمل ضائع کیے جاتے ہیں۔ والدین بس بچے کی جنس معلوم کرتے ہیں اور جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹی پیدا ہونے والی تو حمل ضائع کروا دیتے ہیں۔